محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ کے بعد مناظر اسلام مقرر ارشاد خادم شریعت حضرت مولانا محمد نواز شیمہ صاحب ان کا خطاب ہوگا۔ الحمدللہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فضیلت الشیخ حضرت مولانا حافظ محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب حافظہ اللہ وہ اپنے مخصوص انداز میں خطاب فرمائیں گے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے قلوب و اذہان کو منور فرمائیں گے۔ محترم جناب حضرت مولانا محمد اشرف شہزاد سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اب تو دنیا کے ہر ملک میں ہر روز اللہ اکبر کی صدائیں گونج رہی ہیں۔ اللہ اکبر کا معنی یہ ہے کہ اللہ پاک سب سے بڑا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ آپ نماز شروع کرتے اللہ اکبر کہتے، رکوع جاتے اللہ اکبر کہتے، سجدے میں جاتے اللہ اکبر کہتے، تاکہ نماز سے فارغ ہوتے تو سلام پھیرنے کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر، کہ نماز پڑھ لینے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر کہیں سیڑھیوں پہ چڑھتے تو جیسے جیسے آپ چڑھتے جاتے اللہ اکبر پڑھتے جاتے۔ جناب علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنی سواری پہ سوار ہوتے، بسم اللہ پڑھ کے سوار ہوتے اور سوار ہونے کے بعد 3 بار بولا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ اللہ ہی سب سے بڑا ہے۔ معنی یہ ہے اوپر چڑھنے سے کوئی بڑا نہیں ہو جاتا، بڑی تو اللہ کی ذات ہے۔ وہ اتنا بڑا ہے کہ ہم انسان اس ذات کی بڑائی کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ یہ انسان کے پاس تو عقل اتنی چھوٹی ہے
یہ تو اللہ پاک کی مخلوق کا اندازہ نہیں لگا سکتی کہ اللہ نے کتنی کتنی بڑی مخلوق پیدا کی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ ہماری سائنس بتاتی ہے جو ہمیں سورج نظر آتا ہے وہ ہماری زمین سے 10 لاکھ گنا بڑا ہے۔ 10 لاکھ زمینیں اس سورج میں آ سکتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں جو چیز جتنی دور ہوتی ہے اتنی چھوٹی نظر آتی ہے۔ جو سورج کروڑوں میل ہم سے دور ہے اور وہ اتنا بڑا ہے کہ 10 لاکھ زمینیں اس میں آ سکتی ہیں، وہ ہمیں ایک فٹ بال سا نظر آتا ہے، تو آسمان کتنا بڑا ہوگا جس کا کنارہ ہی نظر نہیں آتا۔ اللہ اکبر، یہ تو اللہ کی مخلوق، اللہ تو سب سے بڑا ہے۔ پھر پہلے آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر 7واں آسمان، یہ بھی چھوٹے ہیں۔ اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ پاک کی ایک کرسی ہے، وہ 7 زمینوں اور 7 آسمانوں سے بڑی ہے۔ یہ تو اللہ کی مخلوق ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ نے اپنے محبوب پیغمبر کو بھی یہی بولا ہے وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا، بس آپ اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس کے آگے ساری کائنات کے لوگ بے بس ہیں، فرشتے بے بس ہیں، اس کے فیصلے کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں ہے۔ اولیاء اس کے فیصلے کے آگے بے بس، پیغمبر اس کے فیصلے کے آگے بے بس رہے، فرشتے بے بس رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ جبریل امین کو بولا تھا کہ آپ ہمارے پاس زیادہ وقت کیوں نہیں گزارتے؟ میرے اور آپ کے پاس زبان ہے، اللہ نے موت تک مجھے اور آپ کو اختیار دیا ہے، ہاتھوں پہ اختیار دیا ہے، آنکھوں پہ اختیار دیا ہے، کانوں پہ اختیار دیا ہے۔ اللہ پاک نے یہ اختیار فرشتوں کو نہیں دیا۔ جبریل امین نے جواب نہیں دیا، بلکہ پھر آئے تو قرآن لے کر آئے وَمَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، ہم اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کے پاس نہیں آ سکتے۔ اس اللہ کے آگے سارے ہی بے بس ہیں، انبیاء بھی بے بس ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری بیٹا آپ کی گود میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کے بیٹے کا سانس اکھڑ رہا ہے اور آپ کی آنکھوں میں آنسو جاری ہے۔ میں نے عرض کی اللہ کے رسول آپ تو صبر کی تلقین کرتے ہیں، آپ بھی رو رہے ہیں؟ کہاں عبد الرحمن یہ میرا بیٹا ہے، میں اس کا باپ ہوں۔ ان ہذہ رحمہ، اللہ پاک نے یہ رحمت ہر باپ کے دل میں رکھی ہے۔ آپ کا بیٹا آپ کی جھولی میں دم توڑ گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روتے رہے، فرماتے رہے ان العین تدمع والقلب یحزن، آنکھوں سے آنسو تھم نہیں رہے کیونکہ دل غم زدہ بڑا ہے۔ ولا نقول الا ما یرضی ربنا، لیکن اللہ کے فیصلے پہ ہم بے بس ہیں، ہم اپنی زبان سے وہی بولیں گے جس سے اللہ راضی ہوگا۔ وہ شہنشاہ ذات ہے، اس کے آگے سب بے بس ہیں، لیکن اتنی شہنشاہ ذات، اور پھر مجھے تعجب ہوتا ہے اس ذات کو اپنی تمام مخلوقات میں سے سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ آدھے گھنٹے کا یہی سبق ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیارے نبی سے، اور اس بات کو جبریل امین تو بخوبی جانتے تھے، کیونکہ ان کا آنا جانا تو ہر پیغمبر کے پاس تھا۔ معراج کی رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر بیت المقدس میں پہنچے، بیت المقدس انبیاء سے بھرا ہوا ہے۔ کہا جبریل یہ کون سے لوگ ہیں؟ کہا اللہ پاک نے اپنی قدرت سے، طاقت سے تمام رسولوں کو جمع کر دی ہے۔ کس لیے جمع کی ہے؟ کہا اللہ پاک نے ان کو 2 رکعت نماز پڑھنے کا حکم دی ہے۔ کہا پڑھ کیوں نہیں رہے؟ کہا ان کو اپنے ایمان کا انتظار ہے۔ کہا ان
کا امام کون ہے؟ کہا اگرچہ یہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہیں، اللہ کو سارے رسولوں سے ہی پیار ہے، لیکن اللہ کو رسولوں سے بھی سب سے زیادہ محبت اور پیار آپ سے ہے۔ جس جماعت میں آپ ہو وہ پیغمبروں کی جماعت کیوں نہ ہو، آپ کی موجودگی میں کوئی پیغمبر بھی مصلی امامت پہ نہیں آ سکتا۔ جبریل امین نے میرے اور آپ کے پیر و مرشد کے ہاتھ سے پکڑا، مصلی پہ کھڑا کر دیا، اور کیا سبق سکھایا؟ اللہ پاک کو سارے رسولوں سے پیار ہے، لیکن سارے رسولوں سے زیادہ پیار اللہ کو ہمارے پیارے نبی سے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جبریل امین تو جانتے ہی تھے، ان کا تو ہر پیغمبر کے پاس آنا جانا تھا ہی، اس بات کو تو ایک ایک فرشتہ جانتا ہے۔ ترمذی شریف میں نے خود پڑھا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ، آج آسمان سے ایک فرشتہ آیا ہے، لم ینزل الارض قط، آج تک اس نے اللہ کی دھرتی کو دیکھا نہیں، پہلی دفعہ زمین پہ آیا ہے، وہ بھی آج اس نے اجازت مانگی ہے، اللہ مجھے بھی زمین پہ جانے کی اجازت دے۔ ہزاروں سال ہو گئے اللہ کی دھرتی بنی کو، آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی، آج کیوں اجازت مانگ رہے؟ کہتا ہے اللہ مجھے اجازت دے، میں زمین پہ جا کے تیرے آخری محبوب پیغمبر کا دیدار بھی کرنا چاہتا ہوں اور ان کو سلام بھی کرنا چاہتا ہوں۔ آقا فرماتے اس نے آسمان سے زمین تک کا سفر صرف مجھے سلام کرنے کے لیے کیا۔ فرشتہ ایک تو نہیں، فرشتوں کی تعداد تو بے شمار ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ساتویں آسمان کے اوپر میں نے بیت اللہ، بیت المعمور، اللہ کا ایک گھر دیکھا، فرشتے اس گھر کا طواف کر رہے تھے۔ جبریل امین نے بتایا اللہ کے رسول 70,000 فرشتے ہر روز طواف کر کے یہاں سے نکل جاتے ہیں، ایک دفعہ جو طواف کر کے چلا جائے قیامت تک دوبارہ اس فرشتے کی باری نہیں آئے گی۔ فرشتوں کی تعداد اتنی بے شمار ہے، اللہ پاک کا قرآن کہتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، او کائنات کے لوگوں یہ آسمان کے سارے فرشتے اللہ کو خوش کرنے کے لیے اللہ کے محبوب پیغمبر پہ درود پڑھتے رہتے ہیں۔ ان فرشتوں کو پتہ ہے اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار کس سے ہے، اس ذات پہ ہم درود پڑھیں گے اللہ ہم پہ راضی ہوگا، لیکن اللہ کو تو انتظار ہے نا میرے اور آپ کے درود کا، کہ میرے محبوب پیغمبر کا غلام میرے پیغمبر پہ درود کب پڑھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ 10 مرات، جو میرا غلام ہو کے مجھ پہ ایک دفعہ درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پہ فوراً 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ فرشتے اس بات کو جانتے تھے، اور یہ کوئی تعجب والی بات نہیں، ان کے پاس تو خبروں کا آنا جانا تھا ہی۔ تعجب والی بات یہ، اس فطرتی سبق کو مدینہ پاک کا ایک ایک جانور بھی جانتا تھا کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار اپنے آخری محبوب نبی سے۔ سنن نبی داؤد میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک انصاری صحابی آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول ہمارے باغ کا ایک اونٹ ہے وہ سرکش ہو گئے، وہ کسی کو باغ میں جانے ہی نہیں دیتا، قد عطش الزرع والنخل، اللہ کے رسول کئی دن گزر گئے، باغ اجڑ گیا، کھیتی ویران ہو گئی، اللہ کے رسول ہم اپنے باغ کو پانی نہ لگا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، کہا آؤ ان کے اور ان کے اونٹ کے درمیان صلح کرواتے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے آپ نے باغ کے دروازے پہ ہاتھ ہی رکھا، ایک صحابی جلدی سے آگے بڑھا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول انا نخاف علیک صولتا، میرا دل کانپ رہا ہے، اللہ کے رسول اندر کوئی فرشتہ نہیں جو آپ کی عظمت جانتا ہو، اندر کوئی آپ کا صحابی نہیں، ایک جانور ہے اونٹ ہے وہ بھی سرکش ہے، اللہ کے رسول میرا دل کانپ رہا ہے کہیں وہ اونٹ آپ کی گستاخی نہ کر بیٹھے۔ آپ فرماتے ہیں لیس علی منہ بأس، تم پیچھے ہٹو مجھے تو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ پیچھے ہٹے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ کھولا،
آپ باغ میں انٹر ہوئے، صحابہ آپ کے ساتھ ہیں، اونٹ نے دوسرے کونے سے دیکھا، وہ بھاگ نکلا۔ صحابہ کہتے ہیں فلما نظر الجمل الی رسول اللہ، جب اونٹ بھاگتا ہوا قریب آیا تو اس کی نگاہ ہمارے پیارے نبی پہ پڑ گئی۔ اس نے دیکھتے ہی اپنے قدموں کو روک دیا، اس کو پتہ چل گیا آج کون آئے۔ صحابہ کہتے ہیں بڑے دھیمے قدموں کے ساتھ اس نے ادھر سے ہی اپنے سر کو جھکانا شروع کر دیے اور دھیرے دھیرے قریب آ رہا ہے۔ خر بین یدیہ ساجدہ، اس نے آتے ہی اپنا سر میرے محبوب پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیے۔ وہ جانور بھی کیا خوش نصیب ہوا کرتے تھے جو ہمارے پیارے نبی کے قدم پاک چوما کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم میں اس نے اپنا سر رکھا۔ صحابہ کہتے ہیں حن وذرفت عینا، ہم نے کیا منظر دیکھا کہ اس اونٹ کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ وہ بھی پتہ نہیں کب سے میرے محبوب علیہ السلام کے دیدار کو ترس رہا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ کے قدم چومے تو وہ رو پڑا، آپ اس کے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جب تک اس نے رونا بند نہیں کیا آپ نے شفقت والا ہاتھ اٹھایا نہیں۔ پھر آپ پوچھتے ہیں لمن ھذا الجمل، اس کا مالک کدھر ہے؟ ایک انصاری سے ابھی آیا، عرض کرتا ہے اللہ کے رسول یہ میرا اونٹ۔ کہا یہ اونٹ آپ کی شکایت کر رہے انکا تجیعہ وتذہبہ، کہ آپ اس سے کام تو بہت زیادہ لیتے ہیں لیکن اس کی خوراک کا خیال ہی نہیں رکھتے۔ عرض کرتا ہے اللہ کے رسول آئندہ سے شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ مہار پکڑی چلتا بنا، باقی صحابہ نے آپ کو گھیر لیا۔ اللہ کے رسول یہ اونٹ آپ سے محبت کرتا ہے، یہ پیار کرتا ہے، قربان جائیں ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول نحن احق، اللہ کے رسول وہ آپ کو سجدہ کرتا ہے، ہم بھی تو آپ سے محبت کرتے ہیں، ہمارا بھی دل چاہتا ہے اللہ کے رسول ہم بھی اس محبت کا اظہار آپ کو سجدہ کر کے نہ کیا کریں۔ تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا یصلح لبشر ان یسجد لبشر، نہیں میرے صحابہ میری شریعت کے اندر اللہ پاک نے کسی بشر کو اجازت نہیں دی کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ کرے۔ میں کیسے مان جاؤں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قوم نے مانا ہے جب اللہ کے محبوب علیہ السلام کو اللہ کے سوا سجدہ نہیں ہو سکتا تو آپ سے اللہ کائنات میں کون آگے؟ آپ سے زیادہ شان کس کی ہے؟ جن کا مقام اتنے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں دو فرشتوں کو تو میں نے دیکھا، ایک کے ہاتھ میں ترازو تھا، وہ زمین آسمان کے درمیان ٹھہر گیا، دوسرا میرے پاس آیا، اس نے مجھے اٹھایا، ترازو کے ایک پلڑے میں رکھا، دوسرے پلڑے کے اندر ایک آدمی مجھے تولا گیا، میرا وزن بھاری رہا، پھر 10 کے مقابلے میں تولا گیا، میرا وزن پھر بھی بھاری رہا، پھر 100 کے مقابلے میں، پھر 1000 کے مقابلے میں، فرجحت علی الالف، آقا فرماتے ہیں 1000 کے مقابلے میں بھی میرا وزن بھاری رہا۔ دوسرا فرشتہ بول اٹھا ارے ان کو کب تک تولو گے؟ ان کے مقابلے میں ساری کائنات بھی تول دو، ان کا وزن پھر بھی بھاری رہے گا۔ اتنی شان والے ہمارے محبوب علیہ السلام ہیں، لیکن اللہ کے سوا ان کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے۔ ارے نوجوان تجھے انٹرنیٹ سے ہر چیز مل جاتی ہے، اپنے محبوب پیغمبر کی حدیثیں بھی ترجمے کے ساتھ تلاش کر لیا کر۔ اب تو تیرے محبوب علیہ السلام کی ایک ایک حدیث میری اور آپ کی زبان میں ترجمے کے ساتھ آ چکی ہے۔ آج تو مولوی کے دھوکے میں نہ آ۔ سنن نبی داؤد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اسلام کو قبول کرتا ہے، پیچھے ہٹ کے آپ کو سجدہ کرنے لگا، آپ نے روک دیا، ٹھہرو یہ کیا کر رہے ہو؟ عرض کرتا اللہ کے رسول جس علاقے سے میں آیا ہوں میرے علاقے کے لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں، اب میرے سردار آپ ہیں، میں آپ کا غلام ہوں، اب وہ مقام میں نے آپ کو دینا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نہیں، لو کنت آمرا احدا
ان یسجد لأحد لامرت النساء ان یسجدن لازواجہن. نہیں، میری شریعت کے اندر اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدے کی اجازت نہیں. اگر اجازت ہوتی تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ صبح و شام اپنے خامدوں کو سجدہ کیا کریں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سجدہ نہیں ہونے دیا. آپ سے اللہ کون آگے ہے؟ نبی علیہ السلام خود فرماتے ہیں کل قیامت کا دن ہوگا، اولین و آخرین سب جمع ہوں گے، بل ملک صفن صفا، فرشتے بھی صفے بنا کے کھڑے ہوں گے. آقا فرماتے ہیں اس دن کی سرداری اللہ مجھے عطا کرے گا. لوگ ہاتھ اوپر کریں گے، سورج کو لگے گا. اتنی شدت کی گرمی کے عالم میں لوگ پیاس سے نڈال ہو کر پانی کی تلاش میں نکلیں گے، کہیں بھی پانی نہیں ہوگا. ہاں ایک نہر ہوگی، سارے انبیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے، سارے اولیاء ادھر سے آ کے پانی پیئیں گے. آقا فرماتے ہیں اس نہر کا مالک اللہ نے مجھے بنا دی ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سب سے پہلے جنت کے دروازے پہ میں پہنچوں گا، دستک دوں گا، اندر سے آواز آئے گی آج جنت کے دروازے کو دستک دینے والا کون ہے؟ میں کہوں گا انا محمد، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، امت ساتھ لے کر آیا ہوں. اندر سے آواز آئے گی بکا امرتو، بکا امرتو. ہاں آج اللہ نے یہی حکم دیا تھا، اے جنت کے دربان جنت کے سارے دروازے بند کر دو. آج اس وقت تک کوئی دروازہ نہیں کھولنا جب تک میرے آخری محبوب پیغمبر نہ آ جائے. اتنی شان والے ہمارے حبیب علیہ السلام ہے، لیکن اللہ کے سوا ان کے لیے بھی سجدہ جائز نہیں ہے. تیرا سر بڑا قیمتی ہے، دنیا کی کائنات کی دولتیں تو تیرے سر کی قیمت دے ہی نہیں سکتی. یہ اتنا قیمتی سر کسی انسان کے آگے نہ جھکے، یہ صرف رحمان کے آگے جھکے. تو میں عرض کر رہا تھا جانور اس سبق کو جانتے. جانور کیا، ایک ایک درخت اس بات کو جانتا ہے کہ اللہ پاک کو سب سے زیادہ محبت اور پیار میرے اور آپ کے پیارے نبی سے. مسلم شریف میں موجود ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک جنگل سے ہو رہا ہے. آپ کو پردے کی ضرورت پیش آئی، آپ نے دور سے دیکھا دو درخت دور دور کھڑے ہیں، اگر یہ مل گئے پردہ بن جائے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے ایک درخت کے پاس پہنچے. فَأَخَذَ بِغُصْنٍ مِّنْ أَغْصَانِهَا، آپ نے اس کی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار بولا انقادی علیہ بِإِذْنِ اللَّهِ، وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. کو گھنٹے 2 گھنٹوں کا لیکچر نہیں دیا، صرف ایک بار بولا ہے اے درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. صحابہ کہتے ہیں ادھر سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا فَانْقَادَتْ مَعَهُ كَالْبَعِيرِ الْمَخْشُوشِ، ہم نے کیا دیکھا، وہ درخت فوراً ہی زمین کو پھاڑتے ہوئے آپ کے پیچھے ایسے چلا جیسے تابعدار اونٹ اپنے مالک کے پیچھے چلتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلتا آ رہا ہے. آپ نے درمیان میں کہا ٹھہر جاؤ، وہ ٹھہر گیا. پھر آپ دوسرے درخت کے پاس پہنچے. ایسی بات نہیں کہ ایک درخت ایسا تھا، نہیں، وہ سارے ہی بڑے خوش نصیب تھے، سارے ہی جانتے تھے. آپ نے اس درخت کی بھی ایک ٹہنی کو پکڑا اور اس کو ایک بار بولا وہ درخت اللہ کے حکم سے میرے ساتھ چلو. صحابہ کہتے ہیں وہ درخت بھی فوراً ہی آپ کے ساتھ چلنے لگا. ان کو ایک بار بولا گیا وہ چل پڑے، لیکن میں اور آپ تو نہیں نہ چلے. مجھے اور آپ کو تو فکر ہے دوسروں کی، فلاں گستاخ ہے، فلاں محبت نہیں کرتا، فلاں عشق نہیں کرتا، لیکن اپنے آپ کو نہ میں نے چیک کیا نہ آپ نے چیک کیا کہ میرا شمار کن میں ہوتا ہے. درخت تو چل پڑے، ان کو تو ایک بار بولا گیا. مجھے اور آپ کو تو میرے محبوب ساری زندگی کہتے رہے تو دوستوں میں بیٹھا ہے، کاروبار میں بیٹھا ہے، دکان پہ بیٹھا ہے، رشتہ دار ہے، حقے کی مجلس ہے، یہ تاش کا اڈا ہے. جب اللہ کے گھر سے اذان کی آواز آئے ہر کام چھوڑ کے چل مسجد کی طرف چلائے گئے. دوسرے کی فکر کرنے والا یہ چلے، اس نے اپنا کام چھوڑے. ساری زندگی کیا، جناب علی پاک کی میں نے ایک بات پڑھی ہے،
وہ فرمایا کرتے تھے نبی علیہ السلام کا جو آخری کلام میں نے سنے آپ یہی کہتے ہوئے جا رہے تھے الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، او میری امت کے لوگوں میں تو جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد نمازوں کا خیال رکھنا، نمازوں کا خیال رکھنا، غلاموں کا خیال رکھنا۔ یار گستاخ سے گستاخ بیٹا ہو نا جس نے اپنے باپ کی کبھی نہ مانی ہو، لیکن اس کا بوڑھا باپ مرتے ہوئے کوئی وصیت کر جائے تو اس نافرمان سے نافرمان بیٹے کو بھی مرے ہوئے باپ پہ ترس آ ہی جاتا ہے، وہ اپنے بوڑھے باپ کی آخری وصیت کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ ہم نے تو اپنے محبوب سے وہ سلوک بھی نہیں کیا جو ایک گستاخ بیٹا اپنے باپ سے کرتا ہے۔ وہ صحابہ اکرام تھے جو سچی محبت کرنے والے تھے، وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، وہ جن کی محبتوں کی گارنٹی اللہ نے نازل کی ہے ان کو اپنی جان سے بھی زیادہ قیمتی نماز ہوا کرتی تھی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں، دشمن نے حملہ کیا، پیٹ پھٹ گیا، آنتڑیے باہر، سنبھلا نہیں گیا، گرتے گرتے فَأَخَذَ بِيَدِ عبد الرحمن فَقَدَّمَهُ، پیچھے عبد الرحمن کھڑے ہوئے تھے، ان کے ہاتھ سے پکڑا، کہا عبد الرحمن میری فکر چھوڑو، نماز کی فکر کرو۔ انہوں نے عبد الرحمن کو اپنے مصلی پہ کھڑا کر دیا، وہ نماز پڑھ رہے، امیر المومنین گرے ہوئے، نماز سے فارغ ہوئے، دیکھا امیر المومنین کومے میں چلے گئے۔ یہ تھے اصل سچی محبت کرنے والے، وہ نعروں کی محبت نہیں کرتے تھے، وہ عملی محبت کرنے والے تھے، جن کی محبت کی گارنٹی اللہ نے اپنے پیغمبر کو دکھائی ہے۔ آپ نے فرمایا میرے صحابہ اللہ نے مجھے شہداء کی کالونی دکھائی ہے، شہداء کا ٹاؤن میں نے دیکھا ہے، ایک محل تو بڑا ہی دلکش تھا، میں ٹھہر گیا، میں نے کہا شہداء کے محلات میں یہ محل کس کا ہے؟ کہا یہ قریشی کا ہے۔ کہا قریشی تو میں بھی ہوں۔ کہا یہ آپ کے غلام عمر فاروق کا محل ہے۔ وہ گرے ہوئے اٹھا کے گھر لے جایا گیا، ہوش میں نہیں آ رہے، ان کے دوست تھے مسور بن مخرمہ، وہ آئے، کہا کیا بات ہے؟ کہا امیر المومنین کو ہوش نہیں آ رہی۔ کہا پیچھے ہٹو، مجھے پتا ہے امیر المومنین کو سب سے زیادہ پریشان کرنے والی کون سی بات تھی، اگر ان کے جسم میں رمق باقی ہوئی ہوش میں ضرور آ جائیں گے، پیچھے ہٹو۔ وہ پیچھے ہٹے، ہوش میں لانے کے لیے کوئی میڈیسن کو دوائی نہیں سنگائی گئی، بلکہ کان کے قریب آ کے آواز لگائی الصلاۃ یا امیر المومنین، الصلاۃ یا امیر المومنین، آپ کی نماز جا رہی ہے۔ نماز کی آواز کانوں میں پڑی، سر کو ہلاتے ہوئے اٹھ بیٹھے، کہتے ہاں ہاں بہا ہاں لا حظ فی الاسلام من لا صلاۃ لہ، ہاں ہاں نماز ہی تو ہے، اس کا کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں، کوئی مذہب نہیں جس کے پاس نماز نہیں، پانی لاؤ پانی لاؤ۔ کہا پانی کا کیا کرنا ہے؟ کہا تم سب نے نماز پڑھ لی ہے، ابھی عمر نے فجر کی نماز نہیں پڑھی۔ کہا امیر المومنین آپ زخمی ہیں؟ کہا نہیں، میرے وضو والے اعضاء زخمی نہیں ہے، ہو سکتا ہے عمر کی یہ آخری نماز ہو، عمر آخری نماز وضو کر کے ادا کرے گا۔ وہ مرتے مرتے بھی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ ہم میں سے ہے کتنی کتنی مسجدیں دیکھی گئی اللہ کی قسم جہاں صرف ایک نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، صرف ایک مہینے کی، صرف ایک دن کی محبت تو نے رکھ لی ہے زندہ۔ وہ یہودیوں والی بات، وہ بوڑھے ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے، وہ اس کے بدلے ایک مدر ڈے مناتے ہیں، ماں کی محبت کا ایک دن مناتے ہیں۔ تو نے بھی اپنے محبوب پیغمبر سے وہی سلوک کی ہے جو یہودی اپنی ماں سے کرتے، تو نے ایک دن رکھا ہوا ہے، حالانکہ موت تک اس محبت کا اظہار ہر روز کرنا ہے، ہر روز نماز پڑھنی۔ اس کیفیت کے اندر امیر المومنین نے ہوش میں آنے کے بعد پہلا کام وضو کر کے نماز ادا کی۔ تو میں عرض کر رہا تھا درخت اس بات کو جانتے ہیں، انہوں نے نافرمانی نہیں کی، ان کو پتا چلا ہے ہمیں کہا کس نے، آرڈر کس نے دیے،
تجھے تھانے دار کی کال آ جائے، ایس ایچ او کی کال آ جائے، کسی اور انتظامیہ کی طرف سے پیغام آ جائے، تجھے جوتا پہننا نہیں یاد رہتا، تجھے پتا ہے آرڈر کس نے دیے؟ ان درختوں کو بھی پتا ہے ہمیں چلنے کا حکم کس نے دیے۔ وہ درخت کیا، اللہ کی قسم آپ سے تو ایک ایک پتھر محبت اور پیار کرتا تھا۔ نبی علیہ السلام فرماتے انی لعارف حجرا کان یسلم علیہ قبل ان ابعث، ایک پتھر کو میں آج بھی جانتا ہوں، آقا فرماتے ہیں ابھی جبریل امین میرے پاس پہلی وہی اقرا بسم ربک الذی خلق لے کر نہیں آئے تھے، اس سے پہلے بھی اس پتھر کے پاس سے میں جب بھی گزرتا تھا تو وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا، پتھر سلام کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ایک پیاری حدیث مجھے یاد آئی، آپ مدینہ پاک سے باہر ہی نکلے، سامنے احد پہاڑ آیا، آپ نے بڑی پیاری بات فرمائی، آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحب، اے میرے صحابہ یہ پہاڑ ہے، صرف ہم ہی اس سے پیار نہیں کرتے بلکہ احد پہاڑ بھی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ہم تو احد پہاڑ کو بھی سلام پیش کرتے ہیں جو میرے پیغمبر سے پیار کرتا تھا۔ آج بستر پہ جا کے ضرور اپنے دل میں اس بات کو جگہ دینا کہ پہاڑ نے کیا کیا، وہ تو بول بھی نہیں سکتا تھا، وہ تو نعرہ بھی نہیں لگا سکتا تھا، وہ تو لکھ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر مان گئے کہ یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ یار محبت کے دعوے میں تو میں بھی پیچھے نہیں رہتا، آپ بھی پیچھے نہیں رہتے، کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا، لیکن ہم میں سے ہر ایک کی محبت کا پتہ تو موت کے وقت چلے گا نا، کس کی محبت قبول ہے کس کی مردود ہے۔ لیکن احد پہاڑ نے کیا کیا کہ اللہ کے پیغمبر آج مان گئے ہیں یہ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ پھر بخاری شریف کی مجھے یہ حدیث ملی، مجھے اس محبت کی سمجھ آئی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیوں مانے کہ احد پہاڑ مجھ سے پیار کرتا ہے۔ ایک دفعہ آپ کے اصحاب آپ کے ساتھ تھے، آپ کا ایک قدم احد پہاڑ کو لگا، پہاڑ ایک دم ہلنے لگا، پہاڑ جھومنے لگا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر ایک قدم مارا اور اس کو آپ نے فرمایا اسکن احد، اے احد ٹھہر جا۔ کس کو کہا ہے؟ پہاڑ کو، بے جان کو۔ علم کی ڈگریاں نہیں، نام کے ساتھ چار چار القابات نہیں لگے، پہاڑ ہے، بے جان ہے، اللہ کے پیغمبر سے پیار کرتا ہے۔ آپ کا آرڈر آیا ٹھہر جا، کعبہ کے رب کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اس آرڈر کو گزرے ہوئے 1400 سال سے لمبا عرصہ گزر گیا ہے، احد پہاڑ اس کے بعد کبھی نہیں ہلا۔ کیوں نہیں ہلا؟ اس کو کس نے کہا ٹھہر جا؟ سائنسدان کہتے ہیں پہاڑی علاقے میں سب سے زیادہ زلزلے آتے ہیں، دنیا کے پہاڑ ہل گئے، ٹوٹ گئے، لیکن احد پہاڑ نے اپنے آپ کو ہلنے نہیں دیا۔ کیوں نہیں ہلنے دیا؟ اس کو کس نے کہا تھا ٹھہر جا؟ اس کے محبوب نے کہا تھا ٹھہر جا، وہ 1400 سال سے کبھی نہیں ہلا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بھی فرمایا، آپ کو بھی فرمایا، میں اپنی زبان کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے تو میں نہیں روکا، میں اپنی آنکھوں کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی وہ تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، میں نے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنے کانوں کا گندہ استعمال کرنے لگا، دل سے صدا آئی ٹھہر جا تیرے پیغمبر نے تجھے روکا ہے، میں نے اپنے کانوں کے گندے استعمال سے اپنے آپ کو نہیں روکا، میں اپنی ماں کی گستاخی کرنے لگا، دل سے صدا آئی وہ سنتے سناتے تجھے زندگیاں گزر گئی، ماں کی گستاخی کرتا ہے، میں نے اپنے آپ کو پھر بھی نہیں روکا، باپ کے آگے سے بولنے لگا، دل سے پھر صدا آئی ارے ٹھہر جا، تیرے پیغمبر نے باپ کی رضا میں اللہ کی رضا بتایا ہے، ٹھہر جا، باپ کی گستاخی سے تیرے پیغمبر نے تجھے کتنا روکا ہے، نہ میں رکا نہ آپ رکے، نہ بیان کرنے والا رکا نہ سننے والا رکا، نہ اشتہار والا رکا نہ اخبار والا رکا، نہ نعرے والا رکا، نہ گستاخی کے فتوے لگانے والا رکا، کوئی بھی نہ رکا۔ آج بستر پہ جا کے فیصلہ کر لینا وہ احد پہاڑ سچی محبت کرنے والا تھا یا میں اور آپ ہیں۔ فرما برداری کا نام اصل محبت ہے۔ ہاں ہاں ایک جماعت ایسی گزر چکی ہے جو یہ محبت کر چکی ہے، ان کی محبت کی داستانیں اللہ کی قسم چھیڑی جائیں، زمین روئے، آسمان روئے، در و دیوار روئے، ان کے دشمن روئے اللہ کی قسم، لیکن وقت نہیں ہے، ان کی محبت کی ایک جھلک بتاتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے مسجد میں
آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ، انہوں نے تو بیٹھ ہی جانا تھا، ایک صحابی دروازے پہ وہ ادھر ہی بیٹھ گیا، کہا ابن مسعود آپ کو نہیں بولا تھا آپ اندر آ جائے، وہ اندر آ گئے، نبی علیہ السلام جمعے کی نماز سے فارغ ہوئے، ایک صحابی گھبرایا ہوا آیا، عرض کرتا اللہ کے رسول عبداللہ بن رواحہ وہ مسجد کی گلی میں بیٹھا ہے، وہ اپنے قدم نہیں ہلا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تیز تیز قدموں کے ساتھ مسجد کی گلی، اور مدینے میں آنے جانے والے لوگ جانتے ہیں ادھر گرمی کس قدر شدت کی ہوتی ہے۔ نبی علیہ السلام نے دیکھا عبداللہ بن رواحہ دھوپ میں بیٹھے، کہا عبداللہ تم ادھر بیٹھے ہو؟ کہا اللہ کے رسول آج مجھے آتے آتے دیر ہو گئی تھی، ادھر کیوں بیٹھے ہو؟ کہا جب آتے آتے میں ادھر پہنچا میرے کانوں میں آپ کی آواز پڑی بیٹھ جاؤ، میں ادھر ہی بیٹھ گیا تھا، میرے دل سے صدا آئی عبداللہ تجھے تیرے محبوب علیہ السلام دیکھ نہیں رہے، لیکن دیکھنا ان کا آرڈر تو تیرے کانوں میں پڑ گیا نا، دیکھنا کہیں اٹھا ہوا قدم جہنم کی آگ کی طرف نہ چلا جائے۔ مدینے میں صدا لگی ہے مجاہدو، دشمنوں نے اچانک حملہ کیا، اللہ کے پیغمبر تمہیں طلب کر رہے۔ سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کی پہلی رات ہے، کانوں میں آواز پڑی، اٹھے غسل کرنے کے لیے جانے لگے، خیال آیا اعلان کرنے والا تو کہہ رہا ہے فوراً نکلو کہیں غسل کرتے تجھے دیر نہ ہو جائے۔ اسی حالت میں سامان مقتل اٹھایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتے کرتے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ وہ ایک پیغام پہ اپنی جانوں کی قربانیاں دے دیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام اگلے دن شہداء کا معائنہ کر رہے ہیں، شہداء کا معائنہ کرتے کرتے حنظلہ کی میت پاک آئی، آپ چہرے کو چھپاتے ہوئے پیچھے ہٹ گئے، آپ نے فرمایا میرے حنظلہ کے گھر والوں کو لاؤ۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا میرا حنظلہ کس کیفیت میں آیا؟ کہا آپ جانتے ہیں آپ کے حنظلہ کی شادی کی پہلی رات تھی، غسل فرض ہو چکا تھا، دیر سے ڈرتے ہوئے آپ کے حنظلہ نے غسل نہیں کیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں برس پڑی، آپ کی آنکھوں سے موتی جاری ہیں، اور آپ فرمانے بس یہی بات ہے، میں بھی حیران تھا، باقی بھی تو میرے شہداء پڑے ہیں، لیکن فرشتے صرف حنظلہ کو جنت کے پانی سے غسل دے رہے ہیں۔ وہ ایک ایک آرڈر پہ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیا کرتے تھے۔ آخری بات اور میرا سلام، صحیح البخاری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا اللہ کے رسول احد کے شہداء میں انس بن نظر نہیں مل رہے۔ آپ نے پوچھا میرے انس کے بارے میں کسی کو بات یاد ہے تو بتائے، انس کدھر ہے؟ نہ وہ زندوں میں ہے نہ شہداء میں۔ ایک صحابی اٹھا عرض کرتا اللہ کے رسول انس کہتا تھا اگر اللہ نے مجھے موقع دیا لَيَرَيَنَّ اللَّهُ كَيْفَ أُقَاتِلُ تو میں اپنے رب کو دکھاؤں گا میں اپنے محبوب پیغمبر سے محبت کیسے کرتا ہوں، میں جیتے جی اپنے پیغمبر کے قریب دشمن کا تیر نہیں آنے دوں گا۔ ساتھ کھڑے ہوئے عرض کرتے اللہ کے رسول احد کے میدان سے تھوڑی دیر پہلے انس مجھے ملے تھے۔ کہا کیا کہتے تھے؟ کہا اللہ کے رسول ننگی تلوار لیے ہوئے وہ میدان کی طرف جا رہے تھے اور کہہ رہے تھے اے سعد انی لاجد ریح الجنت دون احد، احد کے میدان سے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی۔ انس احد کے میدان سے مدینہ واپس نہیں آئے گا بلکہ اپنے محبوب کا دفاع کرتے کرتے انس احد کے میدان سے جنت میں جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے انس کو شہداء میں تلاش کرو، نہ ملے۔ کانوں کان بہن کو اطلاع پہنچی، بخاری شریف میں بہن روتی ہوئی نبی علیہ السلام کے پاس آئی، عرض کرتی اللہ کے رسول انس میرا بھیا ہے، میں بچپن سے اپنے بھیا کو جانتی ہوں، اگر میرا بھیا شہداء میں ہوا نا بہن پہچان لے گی۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی۔ یہ تھے نبی علیہ السلام سے پیار کرنے والے، وہ دودھ پینے والے نہیں تھے، وہ خون دینے والے تھے۔ بہن شہداء میں تلاش کر رہی ہے اپنے بھائی کو، اور بہنوں کا پیار آپ جانتے ہیں، تلاش کرتے کرتے ایک انگلی پہ نگاہ پڑی، اس انگلی کو پکڑا۔ یہ انگلی کس کی ہے؟ جن کی آنکھیں بھی نکالی ہوئی، جن کے کان بھی کاٹے ہوئے، جن کے ہونٹ بھی کاٹے ہوئے، سر پھٹا ہوا، سینہ چاک کیا ہوا،
उस उंगली को पकड़े हुए रोती कहती है, अल्लाह के रसूल मेरे भैया की और कोई अलामत सही सलामत नहीं है, ये उंगली सही सलामत है। अल्लाह के रसूल मैंने पहचान ली है, ये उंगली मेरे भैया की। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पास खड़े, साहबा कहते हम देख रहे हैं अनस के जिस्म में तो अब जख्म लगने की गुंजाइश भी नहीं है। आप रो रहे हैं और आप क्या फरमाते हैं, ऐ मेरे साहबा अनस की शान में आज कुरान उतर आया है, मिनल मुमिनीन रिजालुन सदकु मा आहदुल्लाह। ये वो मर्द हैं जिन्होंने अल्लाह से किए हुए वादे, अपने महबूब पैगंबर से मोहब्बत का दावा किया हुआ आज ओहद के मैदान में सच्चा कर दिखाया है। सहाबा कहते हैं कुर्बान जाए अनस की कुर्बानी पे, जो हम जख्मों के निशान शुमार कर सके वो 80 से ज्यादा थे। वो असल सच्ची मोहब्बत करने वाले थे, मोहब्बत की बाजी जीत गए, जन्नत खरीद गए, हम पीछे रह गए। आओ आज से मिल के अज़म करते हैं, अल्लाह हमें भी अपने महबूब पैगंबर के सच्चे गुलामों में शामिल फरमाए। अल्लाह सहाबा इकराम की तरह हमें भी अपने महबूब पैगंबर से सच्ची अमली मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। मोहब्बत की हर की शर्त अव्वल है, अगर हो इसमें खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। मोहब्बत रसूल के हवाले से, इत्तबाए रसूल के हवाले से, इताअत रसूल के हवाले से अता फरमा रहे थे मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना अशरफ शहज़ाद सफ़ी साहिब।